خوشبو پہنچ گئی کہ یارو آج نبیوں کا امام آ چکے ہیں. وہ جس راستے کی طرف جائے وہ راستہ بند نظر آتا ہے. ایک راستے کی طرف گیا تو وہاں پر ابو بکر صدیق نے اپنی ایڑی مبارک رکھی تھی. سانپ ڈنگ پہ ڈنگ مار رہا ہے، ابو بکر ڈنگ پہ ڈنگ کھا رہا ہے. عشق کی انتہا ہے دونوں طرف. سیدنا صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور رخسار مصطفیٰ کا بوسہ لے لیا. حضور کی آنکھیں کھلی. اب نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کی آقا کسی چیز نے کاٹ لیا ہے. اگر میں خطاب دینے جا رہا ہوں مناظر اسلام، میں بابا جی اکرم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سرکار کی بارگاہ میں حاضری لگوائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا صلی اللہ علیہ یا. الحمدللہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد صاحب الحسن والجمال وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار أولي الفضل والكمال. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. سارے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک
مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق سارے پڑھیے مسلم ہے محمد سے وفا بر کی نہیں بولی ہے دنیا کو ادا صدیق بر کی نہیں بولی ہے دنیا کو ادا صدیق سارے پڑھیے مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا صدیق اکبر کی نہیں بولی ہے دنیا کو ادا صدیق اکبر کی مسلم ہے محمد سے وفا اللہ جل مجدہ الکریم وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور حضور سرور کونین نبی الحرمین سید الثقلین مرکز دائرہ علم و ایمان و عرفان و ایقان و وجدان محبوب رب معبود ماں حرف آغاز وجود ماں سلطان الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز و نیاز میں ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے بعد انتہائی عزت و احترام اور تجھ کو احتشام کے لائق جمیع حاضرین حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے سرکار کے غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ وحدہ لا شریک کی مہربانی اور اس کے فضل سے آج کے اس پروقار درس قرآن مجید کی تقریب میں ہم سب شریک ہیں۔ الحمدللہ تعالی میرے مرشد کریم حضور مصلح امت رونق بزم علم و عرفان قطب الاقطاب سیدی و مرشدی و مولائی و آقائی پیر طریقت رہبر شریعت حضرت ابو الخیر پیر سید حسین الدین شاہ صاحب
کاظمی سلطانپوری محتمم اعلیٰ جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی، آپ کی نگاہ ولایت کا صدقہ الحمدللہ ہمارا یہ ایک ماہانہ پروگرام کا سلسلہ تقریباً 1.5 سال سے چل رہا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے دربار میں اس کی حضور التجا ہے کہ اللہ ہمارے احباب کا اہتمام کرنا، ہم سب کا آنا سننا سنانا بیٹھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر صحیح معنوں میں دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ تعالی ہم مسلک حقہ اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور ہماری فکر، ہماری سوچ اور ہمارا نظریہ وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے بعد سب سے اونچا مرتبہ اللہ نے میرے کریم نبی کو عطا فرمایا ہے، اور خدا کی ذات کے بعد سب سے بلند مقام اور رتبہ میرے رب نے عبداللہ کے در یتیم، آمنہ کے لال، حسنین کے بابا سیدہ زہرا کے بابا کو عطا فرمایا ہے، اور سرکار کی نسبت اور آپ کی صحبت کے فیضان سے اور میرے کریم نبی کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے اور سرکار کی صحبت سے مستفید اور مستنیر ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں، انہیں میرے مولا نے اپنے حبیب کے صدقے اس کائنات میں بے مثال مقام عطا فرمایا ہے۔ وہ نسبت عام ازیں کے سرکار کے گھرانے کو ملے یا میرے کریم نبی کی صحابہ کی جماعت کو ملے، نسبت مصطفی اگر خاندان کو ملے تو اللہ کے دربار میں اس خاندان سے اونچا کوئی خاندان نہیں۔ نسبت اگر ایک طرف گھرانے کو ملے تو روئے زمین پر اس گھرانے کے برابر کا کوئی دوسرا گھرانہ نہیں۔ نسبت اگر ایک فیملی کو ملتی ہے تو رب کے دربار میں اس فیملی اور خاندان اور قبیلے جیسا کوئی اور خاندان مقام نہیں رکھتا۔ اسی طرح یہ نسبت اگر میرے مصطفیٰ کی اور یہ تعلق میرے کریم نبی کا اور یہ سرکار کے دربار کا ریلیشن یہ اگر صحابہ کو مل جائے تو وہ صحابہ بنے ہی تب صحابہ کہ انہیں رب نے کائنات میں سب سے ممتاز فرما دیا ہے، اور سب سے ایک جداگانہ مقام اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرما دیا ہے۔ یہ ہمارے سنت کا عقیدہ ہے کہ میرے آقا کی ہر نسبت وہ لاجواب ہے، بے مثال ہے، وہ ہر اعتبار سے باکمال ہے۔ وہ نسبت آل میں آئے تو آل بے مثال، وہ نسبت صحابہ میں آئے تو صحابہ بے مثال ہیں۔ اور یہ ہمارا عقیدہ پھر سن لیں، آل ایسوسیٹس of Prophet, peace be upon him, truthful, faithful, grateful، میرے نبی کا ہر یار سچا ہے، میرے آقا کا ہر صحابی عظمت والا ہے، میرے نبی کا ہر غلام شان والا ہے۔ نجابت، شرافت اور صداقت اور عدالت ان کے قدموں پہ اپنی جان نثار کرتی ہے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ میرے کریم آقا کے سارے یار۔ اب اس پہ ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں اور میرے حوالے سے خاص طور پہ پوچھتے ہیں
کہ یار یہ حضرت مولا علی کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں. ہاں بھائی لیتا ہوں، میں ضرور لیتا ہوں، مجھے انکار تو نہیں ہے اس سے، میں لیتا ہوں، میرے مزاج میں علی ہے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھو، عقیدہ کیا ہے میرا عقیدہ؟ یہ عقیدہ میرا باقاعدہ پہلے بھی آپ نے سنا، پھر سن لو، میں کھل کے کہہ رہا ہوں. all companions of prophethood، میرے نبی کے تمام یار، میں صرف 1 2 3 4 کی بات نہیں کرتا، میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے لے کر آخری صحابی تک میرے سرکار کا ہر یار عظمت والا ہے، ہر صحابی با کمال ہے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، صحابہ میں وہ صحابی جس کا ذکر آج ہم نے کرنا ہے، آئے اس کو جو رب نے مقام دیا وہ اسی کا حصہ ہے. زمانہ کیا جانے، آج لوگ طوفان بدتمیزی بپا کر دیتے ہیں، آج لوگ اعتراضات کا ایک انبار لگا دیتے ہیں، آج لوگ آبجیکشنز پہ آبجیکشنز وہ ایک لے آتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، ابو بکر آ گیا خلافت پہ تو غصب کر لیا یہ سارا سسٹم. میں نے کہا رب کعبہ کی قسم، اگر تو محبت کی نگاہ سے پڑھے اور میری سوچ اور میرے ذہن کے مطابق تو صدیق اکبر کا مطالعہ کرے تو کبھی تو اسے غاصب نہ کہے، کبھی تو اسے قابض نہ کہے، کبھی تو معاذ اللہ اسے جابر نہ کہے، تو اسے اسیر عشق رسول کہے، تو اسے سفیر عشق رسول کہے، تو اسے امیر حلقہ موئے رسول کہے، تو اسے کشتہ دیدار رسول کہے. تجھے کیا خبر ابو بکر کون ہے؟ صدیق رونق بازار مصطفیٰ بھی ہے، حامل انوار مصطفیٰ بھی ہے، حاصل افکار مصطفیٰ بھی ہے، مظہر کردار مصطفیٰ بھی ہے. صدیق نگہت گلزار مصطفیٰ بھی ہے، کشتہ دیدار مصطفیٰ بھی ہے. ابو بکر صرف یہی نہیں، ساکن مزار مصطفیٰ بھی ہے، پرتوئے جمال مصطفیٰ صدیق ہے، جلوہ جمال مصطفیٰ صدیق ہے، ناشر اقوال مصطفیٰ صدیق ہے، واقف حال مصطفیٰ صدیق ہے، نقشہ کال مصطفیٰ صدیق ہے، صورت جمال مصطفیٰ صدیق ہے. میں کیا بتاؤں ابو بکر، تیری گردِ راہ کو کروڑوں سلام. زمانہ تجھے کیا جانے تو کون ہے، لوگ کیا پہچانے تیرا مقام کیا ہے. ابو بکر تو میرے نبی کا جمال بھی ہے، تو میرے آقا کا کمال بھی ہے، تو محمد عربی کا جلال بھی ہے. حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو میرے رب نے میرے کریم نبی کا صحیح معنوں میں مظہر بنایا تھا. مظہر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں سے کوئی چیز ظاہر ہو، جہاں سے کوئی چیز صادر ہو، ظاہر ہو، آشکار ہو، سامنے آئے، اس جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مظہر. بولیے کیا کہتے ہیں؟ جائے ظہور. کیا کہتے ہیں؟ ظاہر ہونے کی جگہ، ظاہر ہونے کی جگہ. تو نبی کا ظہور دیکھنا ہے نا، صدیق کا دیدار کر لو. کس کا؟ صدیق دیکھ لو، حسن مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے گی. کیوں؟ اس لیے کہ ابو بکر نے رج کے میرے نبی کو دیکھا ہے. ابو بکر نے رج کے میرے نبی کو دیکھا ہے. سرکار نے پوچھا صدیق تیرے دل میں ایسا خیال بتا کہ جو ہمہ وقت انگڑائیاں لیتا رہتا ہو اور ہمہ وقت جو ایک تجھے اضطراب میں مبتلا رکھتا ہو، کوئی ایسا مجھے اندر کا خیال بتا. ابو بکر نے کہا سونیا سچ پوچھو تے رب کعبہ دی قسم، ہر ویلے بس یہی خیال رہندا ہے چہرہ تیرا ہوئے تے اکھاں میری ہوواں تکدا تینوں رواں.
بس یہی مجھے خیال رہتا ہے، اے سونا بس یہ تڑپ ہر وقت مجھے ادھر ادھر لیے پھرتی رہتی ہے اور میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں، تب سکون آتا ہے جب آپ کو دیکھ لیتا ہوں۔ تو یہ صدیق ہے، یہ حضرت مولا ابو بکر ہیں۔ اس لیے ہمارا عقیدہ، نظریہ اور ہمارا ایمان ہے کہ صدیق اکبر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی، مجاہد اور خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ بلا، سارے بولیے خلیفہ بلا فصل کا معنی کیا؟ نبی اور صدیق کے درمیان، اور نبی اور صدیق کے درمیان، اور بولو نا یار، نبی اور صدیق کے درمیان اور بلا فصل، درمیان میں کوئی اور نبی کے بعد ڈائریکٹ مصلی مصطفیٰ پہ ابو بکر ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کا وقت وصال قریب آیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات اور خاص طور پر ام المومنین سیدہ عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ مرو ابا بکر، جاؤ کہو غلاموں سے کہ ابو بکر کو بلائیں اور ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ سرکار نے یہ جب فرمایا تو حضرت صدیق اکبر اس کے بعد نماز پڑھانا شروع ہو گئے۔ ایک نماز کا وقت ایسا آتا ہے درمیان میں کہ حضرت جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لیٹ ہو جاتے ہیں، تاخیر ہو جاتی ہے آنے میں۔ صحابہ نے حضرت عمر کو کہا کہ عمر آپ آگے ہو جائیں مصلی پہ اور نماز آپ پڑھا دیں۔ حضرت عمر آگے بڑے مصلی پہ کھڑے ہوئے نا، تو نماز انہوں نے شروع کی۔ جب پڑھنا شروع کیا تو میرے کریم آقا نے آواز کو سن لیا۔ اب نبی کو تو عمر بھی پیارا تھا، لیکن جتنا ابو بکر پیارا تھا اتنا کوئی اور تو نہیں تھا نا۔ جب آواز سنی نا میرے کریم آقا نے اپنے حجرے میں، سرکار نے فوراً پردہ اٹھایا حجرے کا، پردہ اٹھا کے فرمایا اللہ، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، سرکار نے خود فرمایا، تمام صحابہ حضرت عمر کے پیچھے کھڑے نماز پڑھ رہے، سرکار نے آواز عمر کی سنی حجرے میں، میرے نبی نے فرمایا لا 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 لا، ہٹ جاؤ پیچھے عمر، میرے ابو بکر کے ہوتے ہوئے میرے مصلی پہ اور کوئی نہیں آ سکتا۔ جب تک صدیق ہے اس مصلی پہ ابو بکر صدیق ہی آئے گا، جب تک ابو بکر ہے میرے مصلی پر کوئی اور کیوں؟ فرمایا مجھے جتنا زندگی بھر اس نے اعتماد میں لیا اور خدمت کی ہے وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ فرمایا سب کی خدمت کا بدلہ دے دیا ہے، ابو بکر تیری خدمت کا صلہ کل قیامت والے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا۔ فرمایا باقی جس نے میرے ساتھ جو احسان کیا تھا، میرے ساتھ جس نے جو بھی خیر بھلائی صلہ کیا تھا، میں نے اس کا بدلہ دے دیا اس کو۔ ہاں ایک میرا یار ایسا ہے، فرمایا اس سے آج نہیں کل قیامت والے دن وہ بھی میں نہیں رب خود بلا کے کہے گا آ ابو بکر آج میں خود تجھے عطا فرماتا ہوں سلام۔ تو اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں۔ میرے آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ عظیم صحابی کہ جن کی شان میں تقریباً کم و بیش 10 کے قریب اللہ نے آیتیں اتاری ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 10 سے کم نہیں، اس سے زیادہ ہیں، جن کی شان میں صراحتاً واضح انداز میں بالکل اوپن کھلی اور ہر اعتبار سے واضح، کوئی یہ نہیں کہ کھینچ کھچا کے، بالکل واضح طور پر قرآن کی تقریباً 10 آیتیں حضرت صدیق اکبر کی عظمت کو بڑے واضح انداز میں بیان کر رہی ہیں۔ ان 10 آیات میں سے ہم نے ایک آیت کو تلاوت کیا ہے، وہ ساری 10 تو یہاں پر میں نہیں لا سکتا نا، وہ سب کو تو ایک یہاں محفل میں جمع کرنا بہرحال میرے لیے مشکل ہے،
اور کوئی کر سکے تو بہرحال، لیکن میں اتنے مختصر وقت میں نہیں کر سکتا۔ ہاں ایک آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس میں اللہ ابو بکر کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ کہیے سبحان اللہ، محبت سے سارے بولیے سبحان اللہ۔ اللہ اللہ میرے آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت صدیق اکبر کی عظمت پہ میرے رب کے قرآن کی 10 آیتیں گواہی دیتی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت میرا اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ فرمایا وہ ذات جو حق لے کر آئی۔ کون سی ذات؟ حق لے کر آئی۔ And he who has come with truth. And he who has come with truth. وہ حق لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ بولیے کیا لے کے آئے؟ حق لے کر آئے۔ And those who confirmed it. وہ لانے والے، یہ تصدیق کرنے والا، وہ لانے والے اور یہ ہے کون تصدیق کرنے والا؟ تو آئیے حوالہ امام جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں۔ در منصور کی جلد 5ویں ہے، صفحہ 633 ہے۔ امام رازی کی تفسیر کبیر ہے، اس کی 5ویں جلد میں آپ نے نقل کیا۔ اسی طرح آپ آگے بڑھتے جائیں، تفسیر غازل میں بھی ہے، تفسیر معالم التنزیل میں بھی ہے، علامہ مومن شبننجی نے نور الابصار میں بھی نقل کیا۔ فرمایا میرا مولا علی مولا، فرمایا لوگوں سنو، حق لانے والا نبیوں کا امام تھا، حق کی تصدیق کرنے والا صحابہ کا امام تھا۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، حق لے کر نبیوں کا امام آیا۔ کون لے کر آیا؟ نبیوں کے سلطان لے کر آئے، اور اس کی تصدیق مولا صدیق نے فرمائی ہے، کی ہے۔ اب ذرا خود سوچو یار تھوڑی دیر کے لیے، اللہ قرآن میں کہتا ہے ایک آیت نہیں تقریباً جو میں نے پڑھا، تقریباً ایک 6 سے زائد آیات میں خود اس وقت میرے مستحضر ہیں۔ اللہ کہتا ہے آدم سے لے کر عیسیٰ پیغمبر تک سارے نبیوں کی تصدیق میرا محمد عربی کرتا ہے۔ نبیوں کی تصدیق تو میرا کریم نبی کرے، اور نبی کی تصدیق کرنے والا سونے کا غلام ابو بکر صدیق ہے۔ اور میرا اللہ یہ سارا کہہ کے نا فرمایا والذی جاء بالصدق، آپ سمجھے میرے خیال میں بات کو، ابھی وہاں تک نہیں پہنچے جو میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں۔ آیت تو بڑی مرتبہ آپ نے پہلے سنی اور اس آیت کو ترجمہ بھی سماعت کیا، لیکن میں اس میں کچھ 2-4 پوائنٹ فنی آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا والذی جاء بالصدق، وہ حق بولیے کیا لے کر آئے؟ سچ لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ سچ لے کر آئے۔ اور یہ جو ادھر والا تھا یہ بھی سچ کی تصدیق کر رہا تھا۔ ہیں جو لوگوں نے آج غلط ملت اپنا سارا ایک اختلاط اور گڈ مڈ سسٹم کو کر دیا ہے، اور اپنی طرف سے نہ جانے کہاں سے وہ لاتے ہیں اس طرح کی من گھڑت باتیں، اور لا کر وہ پھر اعتراضات کا ایک طوفان بپا کرتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے وہ سچ لے کر آئے، اور انہوں نے سچ کی تصدیق کی، اس کو مانا۔ کیا کیا؟ فوراً مان لیا۔ کیسے مانا؟ بولو سارے، کہیے ذرا کیسے مانا؟ فوراً مان لیا۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں اور خود بتاتے ہیں، کہا کہ کنتو تاجرن لما کانا تاجرن فی زمن الجاہلیہ، کہا میں جاہلیت کے زمانے میں بہت بڑا تاجر تھا۔ کیا تھا بولیے؟ تاجر تھا۔